آخر میں بیٹھنے سے پہلے صرف ایک چیز کی آپ سے اجازت دوں گا. ایک زبردست آفر کر کے گئے جناب آج شاہ صاحب, آپ نے پتہ نہیں نوٹ کیا کہ نہیں کیا, ایک بہت بڑی آفر کر کے گئے ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی. میں تو سن کے اتنا خوش ہوا, میں نے فوراً نوٹ بنائے کہ واقعی آج انہوں نے ایک قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا. اور انہوں نے پیشکش کیا کی؟ انہوں نے پیشکش یہ کی کہ تم مہنگائی کے خلاف قدم اٹھاؤ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو میں آج اس امید کے ساتھ اس ہال سے باہر جا رہا ہوں کہ سندھ میں اس وقت جو آٹا پنجاب سے 250 روپے مہنگی بوری بک رہی ہے, انشاءاللہ تعالی چیئرمین پیپلز پارٹی جو ہیں وہ اپنی حکومت کو کہیں گے کہ یہ 250 روپے کم کرے. جو صحت کارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے عوام کو دے رہی ہے, جو پنجاب کی حکومت اب اپنے عوام کو دے رہی ہے, جو بلوچستان کی حکومت اپنے عوام کو دینے چاہ رہی ہے, امید ہے کہ رفیع اللہ کے حلقے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سندھ حکومت یہ صحت کارڈ دے گی. اور آخر میں مہنگائی سے براہ راست انہوں نے خود ساری قوم کے سامنے آفر کر کے گئے کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. وزیر اعظم نے انقلابی ریلیف کا اعلان کیا ہے. 1000 روپے ماہانہ ہر فیملی کے لیے, آٹا سستا, دالیں سستی, خوردنی تیل سستا. پنجاب کی حکومت اس میں حصے دار ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت اس میں حصے دار ہے. اور مجھے امید ہے کہ آج ہی چیئرمین پیپلز پارٹی مراد علی شاہ کو چیف منسٹر سندھ کو ہدایات دیں گے کہ سندھ کی حکومت بھی اس کا حصہ بنے تاکہ سندھ کے عوام کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے. جی شیری رحمان میڈم 2 منٹ اور 2 منٹ. جی اسپیکر صاحب. اچھا اسپیکر صاحب, یہ ہے مسئلہ, اور اس مسئلے کے اوپر جس طریقے سے سیاست کھیلی جا رہی ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی ابھی حقائق بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سندھ کے عوام کا کتنا درد ہے اور سیاست کھیلنے کا کتنا شوق ہے. سب سے پہلے میں بھی تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا, کس کا کیا کردار تھا, کس پارٹی نے کیا اس کے اندر کردار ادا کیا, ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں اور آگے حل کیا نکالا جا رہا ہے. لیکن صرف ایک چیز جس کا حوالہ دیا گیا, جس کا حوالہ بھی تاج حیدر صاحب نے بھی اپنی سپیچ کے اندر دیا, یہ جناب خاص طور پہ کراچی سے جو الیکٹ ہو کر آئے ہوئے ان کے لیے خصوصی طور پہ سندھ کی حکومت اپنی دلیل کے اندر ایک سروے کو استعمال کر رہی ہے. تاج حیدر صاحب انتہائی آنریبل آدمی ہیں, آئی ایم شور ان کو یہ نہیں پتا, وہ کہہ رہے تھے یونائٹڈ نیشنز کا نہیں ہے, سندھ گورنمنٹ نے یہ سروے کروایا ہے, مکس کے نام سے ہوتا ہے جی, MICS. اگر میں ان کی یہ تجویز مان لوں, جس سروے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دلیل ہے کہ 2017 کا سروے ٹھیک نہیں تھا, مردم شماری ٹھیک نہیں تھی, کراچی کی آبادی جو 2017 کے سروے کے مطابق 1,60,00,000 ہے, وہ اس سروے کے مطابق گھٹ کر, بڑھ کر نہیں, گھٹ کر 1,50,00,000 رہ جائے گی. اب آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ کوشش کیا کی جا رہی ہے اور کون وفاق کو یہاں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کون وفاق کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. اب ذرا سے اس کی تاریخ دیکھ لیں کہ یہ سینسس ہوا کب. یہ 15 مارچ سے 24 مئی 2017 کے درمیان تقریباً 2 مہینے کے پیریڈ کے اندر یہ سروے کیا گیا. مارچ سے مئی 2017 جناب 2017 میں وہ مکمل ہو گیا مئی میں. اس کے بعد اچھا یہ کیا کس نے سروے, یہ بھی اسپیکر صاحب بڑی مزیدار بات ہے, سروے کیا کس نے؟ یہ سروے کیا صوبائی حکومتوں نے, جس میں سندھ کے اندر صوبائی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی. یہ سارے اعداد و شمار جو آئے جس کے اوپر سندھ حکومت اعتراض کر رہی ہے وہ نہ صرف سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے وقت مرتب کیے گئے بلکہ وزیر اعلیٰ بھی یہی تھے. یہی مراد علی شاہ اس وقت بھی وزیر اعلیٰ تھے جو آج وزیر اعلیٰ اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں. وفاق میں کون بیٹھا تھا؟ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ جی سندھ کی حکومت نے تو کچھ اور اعداد و شمار مرتب کر کے دیے تھے, وفاق والوں نے سازش کر دی. وفاق میں کون بیٹھا تھا؟ وفاق میں اب یہ نہیں پتہ چلتا, آج کل ہفتے میں تو 2 دفعہ کبھی وہ بھائی ہوتے ہیں, کبھی وہ بھگوڑے ہوتے ہیں, پھر وہ بھائی ہو جاتے ہیں, وہ PDM کے موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پتہ نہیں آج کل بھائی ہیں کہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت تھی وفاق میں,
پیپلز پارٹی کی حکومت اس صوبے میں نہ تحریک انصاف کا کوئی لینا دینا، نہ ایم کیو ایم کا کوئی لینا دینا، نہ جی ڈی اے کا کوئی لینا دینا۔ اچھا انہوں نے کیا کیا؟ نومبر کے اندر یہ ٹوپی ڈرامہ دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے۔ نومبر کے اندر وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 5% اس کا آڈٹ کیا جاتا ہے۔ اب مئی سے نومبر آلریڈی ہو چکا ہے، 7 مہینے پہلے گزار چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں 5% کا آڈٹ کرتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ ٹھیک ہوا کہ نہیں کیا۔ اب یہ نومبر میں فیصلہ ہو گیا سی سی آئی میں، دسمبر آیا گیا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی پورا گزر گیا۔ جناب یہ 27 مئی کو یعنی اسمبلی ختم ہونے سے کوئی 2 دن پہلے سی سی آئی کا اجلاس ہوتا ہے۔ اب سی سی آئی کے اجلاس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب، یہ میں ایگزیکٹ وربٹم کوٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہاں پر وزیر اعظم بیٹھے ہیں شاہد خاقان عباسی، اس میٹنگ کے اندر وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں مراد علی شاہ، اور کنسنسس سے ڈیسیژن ریکارڈ ہو رہا ہے۔ انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ ریگارڈنگ کنڈکٹ آف 5% سینسس ویلیڈیشن ایکسرسائز، دا چیئرمین سی سی آئی یعنی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، عمران خان نہیں، شاہد خاقان عباسی، appreciated the viewpoint of statistics division in terms of legal, practical and financial limitation as explained by the statistics division, and agreed that holding a 5% validation exercise at this belated stage, یہ مئی 2018 میں کہہ رہے ہیں at this belated stage is not workable practical۔ 2018 مئی میں شاہد خاقان عباسی اور مراد علی شاہ دونوں مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب لیٹ ہو گیا، پریکٹیکل نہیں ہے۔ 2019 میں ہمیں 1 سال اور گزرنے کے بعد ہم سے مطالبہ کرتے ہیں 5% آڈٹ کر دو۔ مطلب کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تاریخ کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پھر اسی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں سیاست کیا کھیلی جا رہی ہے، اور یہ میں دوبارہ یاد دہانی کرا رہا ہوں، اسمبلی کے ختم ہونے سے 2 دن پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ The proposal of approval/release of final result of the census may be deferred for the time being and may be placed in front of the incoming government۔ اپنی جان چھڑا کے بھاگ گئے، فیصلہ نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں جو نئی حکومت آئے گی اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ ہمارے سامنے مسئلہ آ گیا۔ اب ہمارے سامنے یہ مسئلہ آ گیا کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 اکائیاں وفاق کی جو ہیں وہاں سے اعتراض اٹھ رہا ہے۔ سندھ سے اعتراض اٹھ رہا ہے، خصوصی طور پہ شہری علاقوں سے اعتراض اٹھ رہا ہے کہ یہ مردم شماری کے رزلٹ ٹھیک نہیں ہے۔ بلوچستان سے اعتراض اٹھ رہا ہے کہ یہ مردم شماری کے رزلٹ ٹھیک نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا سے اعتراض اٹھ رہا ہے کہ یہ مردم شماری کے رزلٹ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے پاس آڈٹ کرانے کا موقع گزر چکا ہے، 2 سال گزر چکے ہیں ختم ہوئے ہوئے۔ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے اسپیکر صاحب، پاکستانی اور کسی کام کے اندر دنیا سے بہتر کام کر سکیں نہ کر سکیں، بچے پیدا کرنے میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 2 سال میں لاکھوں بچہ پیدا ہو چکا ہے، لوگوں کی اموات ہو چکی ہے۔ میننگ لیس انٹرم سبجیکٹ۔ اب ہمارے پاس 2 چوائسز رہ جاتی ہیں اسپیکر صاحب۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیا سینسس کرایا جائے، آڈٹ تو ہو نہیں سکتا، تو صرف 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ جو 2017 کا رزلٹ آیا ہے اس کو مسترد کر دیا جائے۔ دوسرا ہے کہ اس کو مان لیا جائے، اس کو منظور کر دیا جائے، اور پھر فوری طور پر نئی مردم شماری کی جائے، کیونکہ اگر ان 2 میں سے ایک کام آپ نہیں کرتے نئی مردم شماری نہیں ہو سکتی۔ یا آپ نے منظور کرنا ہے یا مسترد کرنا ہے۔ اب ہم منظور کرنے کی کیوں بات کریں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تمام علاقوں سے، کئی علاقوں سے پاکستان کے سوال اٹھے، صحیح تھا غلط تھا لیکن سوال اٹھے۔ اب یہ منظور ہم نے کرنے کا کیوں کہا؟ کیونکہ اگر ہم اس دن مسترد کر دیتے، یہ ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے سندھ کے عوام کو کہ آپ کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے، کتنا بڑا ٹوپی ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ اگر اس دن ہم مسترد کر دیتے 2017 کے رزلٹ کو تو پھر کیا ہوتا؟ پھر قانونی حیثیت 1998 کے سینسس کی بحال ہو جاتی، سندھ کی سیٹیں قومی اسمبلی کے اندر کم ہو جاتی، جو این ایف سی ایوارڈ کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے اس میں سندھ کا حصہ کم ہو جاتا۔ جو یہ کہہ رہے ہیں، جو سیاست کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جو خود سروے کروایا تھا، جو یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم مان جاتے تو سندھ کا سیاسی بھی نقصان تھا، سندھ کا مالی بھی نقصان تھا۔ لیکن کیوں عمران خان
پاکستان کا وزیر اعظم ہے. عمران خان لسانیت میں نہیں سوچتا. عمران خان نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر کوئی بھی ایسا حصہ ہو جس کو اس کے ذہن کے اندر خیال آئے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا حل کیا ہے. حل یہ ہے کہ اس کو منظور کیا جائے اور فوری طور پہ. اور اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعے قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ وہ ملک ہے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے ہر 10 سال کے بعد کم سے کم سینسس کرایا جائے گا. پچھلی دفعہ 17 سال کے گیپ کے بعد ہوا. اگلا سینسس 19 سال کے گیپ کے بعد ہوا. یہ عمران خان کی حکومت ہی کر سکتی تھی کہ صرف 5 سال کے وقفے کے ساتھ ایک نیا مردم شماری کی جا رہی ہے. اور مجھے پتا ہے، آج ساری قوم نے بھی دیکھا، ہمیں پتا ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ نئی ٹیکنالوجی سے بہت گھبراتی ہے. یہ نئی ٹیکنالوجی سے بھاگتے ہیں. تو یہ اب اس سے بھی خوفزدہ ہو جائیں گے. ابھی تو شاید ان کو یہ نہیں پتا تھا. ابھی تو یہ صرف ڈرے ہوئے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ جو 5 بجے کے بعد ڈبے اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، وہ ان کا سارا ڈرامہ ختم ہو جانا ہے. یہ انہوں نے نیا کام اب ان کے ساتھ آ گیا کٹا. ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر کرنے جا رہے ہیں، بہترین گلوبل بیسٹ پریکٹسز کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، مکمل شفاف نظام کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی تاریخی مردم شماری کی جائے گی اور سارا پاکستان مانے گا کہ یہ واقعی میں درست ہوا. اس لیے ہم ان کا جو اعتراض ہے سندھ کی حکومت کا، ان کا آئینی حق تھا، انہوں نے سوال اٹھایا، ریفرنس فائل کیا، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں.